آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کی مدد کب اور کیسے آتی ہے؟ اللہ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد ایسی کون سی نشانیاں ہوتی ہیں جو ہمیں اس کی مدد کے قریب ہونے کا احساس دلاتی ہیں؟ یقیناً آپ کا تھکا ہوا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ وہ ایسی کون سی اللہ کی مدد کی نشانیاں اور پراسرار راز ہیں جو آپ پر غیب کے بند دروازوں کو کھول دیں گی، جو آپ کی تاریک زندگی کو روشن کرنے کا سبب بنے۔ تو آج ہم ان 3 نشانیوں کے بارے میں ہی بات کریں گے جو اللہ کی مدد آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ یاد رکھیں، اللہ سے آپ کا درد چھپا ہوا نہیں ہے، وہ رحمان آپ سے خوب واقف ہے۔ اللہ آپ کو خواب دکھاتا ہی تب ہے جب وہ ان کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو وہ نہ دینا ہوتا جو آپ مانگ رہے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کو دعا مانگنے کی توفیق نہ دیتا، اور آپ ناممکن دعاؤں کو اس یقین کے ساتھ بار بار مانگتے ہیں کہ نہ جانے کب اللہ اس دعا پر کن کہہ دے۔ اگر آج کوئی دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی اور اس میں وقت لگ رہا ہے تو یقین رکھیں جب وہ دعا قبول ہو جائے گی آپ کا وقت بدل جائے گا، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ دل کو مطمئن رکھیں، وہ آپ کو اپنی چاہت سے نوازنا چاہ رہا ہے، اور اللہ سب جانتا ہے۔ آپ کا راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزوں کا انتظار کرنا، آپ کی تڑپ، آپ کی جستجو، وہ کچھ بھی نہیں بھولا۔ ان قریب آپ کے لیے معجزہ خاص کر کے آپ کو آپ کی من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ وہ سمیع و کلیم خدائے واحد، وہ آپ سے بے خبر نہیں ہے، اور وہ اپنی مدد کے تمام پراسرار دروازے آپ پر کھولے خود آپ کا منتظر ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار بھی ایسا نہیں جس کا رزق اور جوڑ اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ہر ایک مخلوق اس کی فیض یابی سے مستفید ہوتی ہے، چاہے وہ آسمان میں اڑنے والا پرندہ ہو یا زمین پر رینگنے والا کیڑا۔ اور وہی تو ہے جو آپ کے ناامید ہو جانے کے بعد آپ پر بارش برساتا ہے، اور اسی کے ذریعے اپنی رحمت و برکت پھیلا دیتا ہے۔ خدا کی تسکین بخش اور ٹھنڈی ہوائیں آپ کے دلوں کو تازگی بخشیں۔ اور اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو آپ کو ان چند چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ اتنا جان رکھو کہ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے پسند آ جائے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، تمہاری مسلسل مانگی گئی دعائیں اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک سخت امتحان ہے تمہارے ایمان کا، مگر جب رب اپنی خاموشی توڑ دے گا اور آپ اس کا جلوہ دیکھ لیں گے جو آپ کے توکل کا انعام ہوگا۔ اور اگر آپ کے دل میں ناممکن دعا کا خیال بار بار آتا ہے اور وہ آپ کو بے چین اور اداس کر دیتا ہے کہ اللہ تو میری دعاؤں کو سنتا ہی نہیں، تو قرآن کہتا ہے، دلوں کی حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہاری خاموش سجدے اور تمہاری مانگی ہوئی دعائیں اللہ کی ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ یاد رکھیں، وہ خدائے مہربان جس نے اس مادی دنیا کو قائم کیا ہے، وہی خدا جب چاہے آپ کی مدد کے لیے پراسرار اسباب بنا کر آپ کو حیرت انگیز تبدیلیوں سے خوبصورت بنا دے گا۔ جس طرح ہر روز دن کے بعد رات کی تاریکی اس بات کا اعلانیہ شہادت دے رہی ہے کہ جس کائنات میں آپ رہتے ہیں اس کے اندر کہیں بھی ٹھہراؤ نہیں ہے،
ایک مسلسل تغیر اور درجہ بدرجہ تبدیلی ہر طرف پائی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وہی ہر چیز کرنے کے بعد ہے۔ بتاؤ وہ کون ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور اگر آپ کی زندگی کے چند اوراق خراب ہو گئے ہیں اور آپ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں، بے سکون ہونے لگے ہیں، تو جان رکھیں کہ کچھ اوراق خراب ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پوری کہانی خراب ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا، اور مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اور بظاہر ماحول میں سازگاری کے آثار نہ نظر آتے ہوں تب بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو۔ وہ جب چاہے جہاں سے چاہے وقت پلٹ دے، حالات بدل دے، اور یہ جان رکھے آپ کے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اور اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو آپ کو ان دو چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ یاد رکھیں اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے جس کے دل میں سچا ایمان ہو، اور جس کے دل میں سچا ایمان ہوتا ہے وہ کسی قیمت پر نہ تو مایوس ہوتا ہے اور نہ ہی ڈرنے والا انسان ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی عظمت کسی کے دل پر کھل جائے، اللہ کی طاقت سے کوئی واقف ہو جائے، تو جان رکھیں کہ معجزے بھی ان کے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ کی طاقت کے سامنے تو نہ فرعون ٹھہر سکا، نہ حامان، نہ قارون، اور نہ شداد، اور نہ کوئی قوم سمود اللہ کی طاقت کا مقابلہ کر سکی۔ اللہ کی مدد کس کے ساتھ آتی ہے؟ کن لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے؟ تو یاد رکھیں اللہ بے وفاؤں کی مدد نہیں کرتا، اللہ غداروں کی مدد نہیں کرتا، اللہ منافقوں کی مدد بھی نہیں کرتا، اللہ چوروں کی مدد بھی نہیں کرتا۔ اللہ حقیقی ایمان اور حقیقی عمل صالح کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کریں کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر اور پوری قوم خوفزدہ ہے، لیکن اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب آیا کہ نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا، وہی مدد بھیجے گا۔ اور مدد بھیجی گئی، اور مدد بھی ایسی کہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ یہی ایمان ہے، اور ایسا ہی ایمان آپ کا بھی اللہ پر ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کا یہ یقین قائم ہو جائے اس کا زمین و آسمان کا فرق قائم ہو جاتا ہے۔ اور جان رکھیں کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی مانگی گئی دعاؤں کے راستے مشکل ضرور ہیں، کبھی غم اور کبھی پریشانی کا بسیرا ہے، مگر یقین رکھیں منزل آپ کی کن ہی ہوگی، آپ کا معجزہ ہی ہوگا، اور آنسو آپ کے خوشی کے ہوں گے۔ ایک دن دیکھنا آپ مسکراتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ کہیں گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے آپ کی آنکھیں نم ہوں گی، اور آپ کا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا ہے اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے پھسل رہی ہو اور حالات کی ناسازگاری میں آپ کا حال بے حال کر رکھا ہو، بالکل اسی درخت کی طرح جو خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے۔ وہ درخت بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح آپ بھی اپنے رب سے مایوس نہ ہوں، اور جو دعائیں سچے دل سے مانگی جائیں وہ دعائیں عرش تک ہلا دیتی ہیں، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت آ جاتی ہے۔ صبر رکھیں، یقین رکھیں، یہ آزمائش صرف چند گھڑیوں کی مہمان ہے۔ عنقریب مایوسی کے بادل ختم ہونے والے ہیں، عنقریب اس رب کا نور قبولیت بن کر جگمگانے والا ہے۔ اللہ نے آپ کی امید کو اسی لیے برقرار رکھا ہے کیونکہ اس نے عطا کی ساری تیاری کر رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگی، کیونکہ تمام تر اختیارات اور بھلائیاں اس رب کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب آپ لوگوں سے امید لگائے پھرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے اور ان سے امیدیں جوڑ رکھی ہیں، اللہ پر توکل رکھنے والوں کو ایسی غیر معمولی تسکین عطا ہوتی ہے جو آپ کی زندگی کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتی ہے۔ اس لیے اس سے مانگیں جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ اے اللہ پاک، ہر اس درد کو اپنی شان رحیمی سے اتار دیجیے جو دلوں کو بوجھل کر رہا ہے۔ ہر اس زخم کو مٹا دیجیے جو نشان تو نہیں رکھتا مگر درد گہرا لگاتا ہے۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔